گھر سے باہر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے، یا میں بھٹک جاؤں یا مجھے بھٹکایا جائے، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں جہالت پر اتر آؤں یا کوئی مجھ پر جہالت کرے۔ اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا فضیلت ہے؟ اگر آپ یہ دعا گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انہوں نے اس کا ایک وقتی معنی لیا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکل کے راستہ بھول جائیں، جہاں ہم جا رہے ہیں تو وہ راستہ نہیں بھولیں گے، اس بھول سے بچنے کے لیے ہے۔ یہاں بھٹکنے سے ایک تو وہی بھٹکنا مراد ہے جو انہوں نے فرمایا، اور دوسرا بھٹکنا ہدایت سے بھٹکنا۔ ضلال کا لفظ جو ہے ہدایت کا اپوزٹ ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر سے نکل کر اس کا خوف کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ گھر میں تو ہم اپنا ایک ماحول بنا کے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے آئیڈیاز سننے کو ملتے ہیں، اچھی بری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان اپنا راستہ چھوڑ دے اور معاشرے سے متاثر ہو جائے۔ اور اگر ہم دعا پڑھ کے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے نقصان اٹھانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی نقصان نہ دے، ہم نہ بھٹکیں، اسی طرح ہم بھی کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم بھی کسی کے ساتھ جہالت نہ برتیں، ہم بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہر طرح کے طاغوت اور ہر طرح کی اس قوت سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو خیر اور بھلائی اور عافیت سے دور لے جائے، سب کے شر سے بچائے۔ اوکے، قرآن و حدیث کے طالب علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلا اس کو اللہ تعالی جنت کی راہ پر چلائے گا، اور فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی خوشنودی کے لیے بچھاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو تکلیف اٹھا کر گھر سے نکل کے ایک فاصلہ طے کر کے پھر آ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم تو کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن علم کے لیے نکلنا بہرحال باعث فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے کی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے، جبکہ علم تو آپ کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ فرق کیا ہو جاتا ہے؟ اوکے، ہر قدم پر اجر ہے، اور ہاں، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے، جس پر انسان کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کچھ اس کو محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن جس چیز کو انسان کوشش اور محنت اور تکلیف سے حاصل کرتا ہے اس کی قدردانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب آپ تنہا کوئی کام کرتے ہیں، اکیلے کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کا اس کام پہ جمنا اور خود کو جما کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مثلاً اگر آپ گھر پر ہیں تو لوگ سپیئر نہیں کرتے آپ کو، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، آپ کو جس وقت چاہیں فون کریں، جس وقت چاہیں وہ آپ کے پاس آئیں، جو چاہیں کریں، اور پھر انسان پوری طرح یکسو نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک خاص کام اور ایک خاص مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پھر وہ باقی سارے مقاصد بھول جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اسی ایک چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور اس طرح کوالٹی آف نالج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ماحول کے اندر جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے، جہاں استاد سے سیکھتا ہے وہاں اپنے ساتھیوں سے بھی سیکھتا ہے، ماحول سے بھی سیکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان کو سکھانے میں مددگار ہو جاتی ہیں۔ یعنی بذات خود جو علم کی فضیلت ہے وہ بھی اپنی جگہ مانی ہوئی ہے کہ انسان گھر سے، ہم ذرا تھوڑا سا سوچئے، ہم گھر سے کن کن کاموں کے لیے نکلتے ہیں۔ اور آج کی خواتین، یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن خواتین جو ہیں عموماً
یعنی اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی خاتون ایسی ہو کہ جو گھر سے بالکل نہ نکلتی ہو، اس کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے. کوئی دینی خاتون ہو یا دین میں نہ ہو، تمام خواتین گھر سے نکلتی ہیں. لیکن کن کن کاموں کے لیے؟ شاپنگ کے لیے، میل ملاقات کے لیے، پارٹیز میں جانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، بچوں کو لینے چھوڑنے کے لیے، دنیا بھر کے کاموں کے لیے. میرا خیال ہے کہ اتنا وقت شاید گھر پہ نہ گزرتا ہو جتنا سڑک پہ گزرتا ہے. ان میں سے کسی بھی نکلنے پر ایسا اجر نہیں جیسا اجر علم حاصل کرنے پر. اس کے باوجود کتنے فیصد خواتین اس کام کے لیے نکلتی ہوں؟ ہم ہر کام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب اس کام کے لیے نکلنے کی باری آتی ہے تو ہمیں بہت سی مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں. تو جس کے پاس موقع ہو، ایک تو یہ نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہش اور تمنا بہت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس مواقع نہیں. اب وہ اس حسرت میں کہ موقع نہیں تو اس لیے کچھ بھی نہ کریں، تو بہتر یہ کہ کچھ نہ کرنے سے گھر بیٹھ کے ہی کر لیں. لیکن اگر موقع ہو اور پھر انسان محض سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا پر بچھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا آنر، بہت بڑی عزت دی گئی ہے کہ فرشتے آگے پر بچھائیں. وہ پلکیں بچھانے کا محاورہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، پلکیں بچھانا. تو جس طرح ہماری زبان میں پلکیں بچھانا ہے، اسی طرح فرشتوں کا پر بچھانا ہے. یعنی اس محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، اس کام کی عظمت کی وجہ سے جو ایک شخص کرنے کو نکلا ہے. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ بہترین علوم میں سے سب سے بہتر قرآن کا سیکھنا ہے. اگرچہ ہر علم جو فائدہ مند ہے، نفع مند ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کا سیکھنا باعث ثواب ہے. لیکن خاص طور پر قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی پرائیڈ یا فخر یا غرور کا شکار ہو جائے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید اچھا ہونے کی بھی توفیق دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت اچھا بھی شاید ہمیں بنا دے. لیکن اس کام کے اچھا ہونے میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو پورے اطمینان کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں. ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی اکٹھے یعنی بیٹھیں تو پھر جڑ کر بیٹھنا چاہیے، صف میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ صف سے نکل جائیں پھر وہ فرشتوں کا جو گھیرا ہوتا ہے اس سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اضافی بات اس میں ایڈ کی ہے. اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کی ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس محفل پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیارہ، اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پھر جب وہ کچھ لوگوں کو کہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگتے ہیں اور سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک ایک کے اوپر ایک تہ لگتی چلی جاتی. اور وہ صرف اس شوق میں کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، مل بیٹھ کے. تو اجتماعیت کی اپنی ایک برکت ہے. تو اس لیے اس وقت جو لوگ گھروں میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، میں ان کو بلیم نہیں کر رہی یا ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. ان کو بھی میں یہ چاہوں گی کہ وہ اگر اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو اگر اکٹھا کر لیں، اگر 2-4 لوگ بھی مل بیٹھ کر سیکھیں تو وہ ایک دوسرے کو تھامے رکھیں گے اور ایک دوسرے پر نگرانی بھی رکھیں گے. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو لیٹ بھی جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اٹھ کے جا کے کچن میں بھی تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں کہ وہ کانوں میں آواز تو آ ہی رہی ہے تو چلو سن تو رہی ہیں، لیکن وہ پوری یکسوئی نہیں ہوتی. کیونکہ میں خود مختلف اسکالرز کی ٹیپس وغیرہ جب سنتی ہوں تو جب تک کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کے نہ بیٹھوں اور دروازے بند نہ کر دوں تو کچھ بھی ہاتھ پلے نہیں آتا. اگر صرف ایک آواز آتی رہے تو اس سے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ٹوٹ کے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو خواہ آپ گھر پہ بیٹھے اور اگر آپ کی نیت یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ نیت اچھی رکھتے ہوں اور مجبوری کی وجہ سے وہ کسی ایسی محفل میں شریک نہ ہو سکتے ہوں تو ان کو گھر بیٹھ کر بھی وہ اجر مل جائے گا. جیسے غزوہ تبوک میں جانے والے کچھ لوگ جنہیں مجبوری نے اور عذر نے روک لیا تھا اور ان کے دل تڑپتے تھے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، بھری ہوئی تھیں
کہ ان کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے یا سامان سفر نہیں ہے اور اس بنا پر وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں ہیں لیکن جس وادی کو تم نے پار کیا اور جس جنگل سے گزرے وہ تمہارے ساتھ تھے، اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے. حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک لیا کہ ان کے دل کی تڑپ اور نیت تو بہت تھی مگر کوئی سبیل، کوئی سواری، کوئی راستہ نہ تھا ان کے پاس کہ وہ ایسا کر سکتے. تو اگر کسی عذر مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھنا پڑے تو اس صورت میں بھی پھر اپنے اوپر نگرانی خود ہی کرنی ہوگی. اور خاص طور پر یہ بات یاد رہے کہ جو وقت اللہ کے لیے ہم نے دیا ہے پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہو، وہ کسی اور کام کے لیے نہ ہو، اور ادھر ادھر بغیر کسی شدید مجبوری کے توجہ نہ ہو.